ڈاکٹر اسرار صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے مولانا مودودی کے بعد اگر کسی بندے نے قرآن کے حوالے سے کام کیا وہ ڈاکٹر اسرار کی پرسنالٹی تھی، قطع نظر ان سے جو غلطیاں ہوئیں، لیکن ایک غلطی جس کی وجہ سے مولوی ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کے لیے کروں، میں ڈائریکٹ راوی ہوں اس بات کا۔ سورۃ الحدید کی تشریح کے اندر انہوں نے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے وحدت الوجود کے عقیدے کو بیان کیا تھا، اور اس میں واقعی ان کے انداز بیان میں شرک کا شائبہ ہوتا تھا۔ تو 13 جون 2008 کو میری 2 گھنٹے کی 1-to-1 ملاقات ہوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ، جمعے کے دن 13 جون 2008 کو لاہور میں گیا، اور میں نے اس سے گلا کیا کہ یہ جو آپ وحدت الوجود بیان کرتے ہیں یہ تو عقیدہ شرکیہ ہے، پینتھیزم کا عقیدہ، ہماؤس کا عقیدہ۔ تو انہوں نے فرمایا وہ عقیدہ کہ اللہ تعالی بندے میں حلول کر جاتا ہے، یہ عقیدہ تو شرکیہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے بھی حلولیہ کو گمراہ فرقہ لکھا ہے، یعنی اہل تصوف کے ہاں بھی ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی سوائے چند ایک لوگوں سے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ جی میرا وہ عقیدہ نہیں۔ میں نے کہا جی آپ یہ لفظ کیوں پھر استعمال کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کا وحدت الوجود کا عقیدہ کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات ایک وجود کی وجہ سے، ایک ہستی کی وجہ سے عدم سے وجود میں آئی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تمام کائنات اسی ایک ہستی پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا نام تو توحید ہے علم الکلام میں۔ تو وہ ہنس پڑے اس بات پہ، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے، صوفیاء والا جو ہے وہ وحدت الوجود نہیں۔ لہذا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں کچھ مولوی ایسے ہیں، خصوصاً سعودی عرب میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہے، میں نام نہیں اس کا لیتا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے ان کے کپڑے اتارنا۔ حالانکہ خود اس کی تقریروں کا اگر میں پوسٹ مارٹم کروں نا تو کفریہ کلمات اس بندے کے منہ سے نکلتے ہیں۔ توحید کی آڑ میں بعض اوقات انبیاء کی توہین کر جاتا ہے وہ بندہ، لیکن میں اب نام نہیں لے رہا تاکہ وہ دروازہ نہ کھل جائے کہ بائی نیم مینشن کیا ہے۔ تو اس نے ڈاکٹر اسرار کے خلاف بھی پوری تقریر ریکارڈ کی۔ جب تک وہ زندہ تھے ان کے پاس میں فزیکلی جا کر، میں راوی ہوں ڈائریکٹ، کہ انہوں نے یہ اس معاملے میں اپنا موقف کلیئر کیا، اور اس کے تقریباً 2 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی 14 اپریل 2010 کو۔ الحمدللہ میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا لاہور جا کر۔ تو یہاں میں وحدت الوجود کے عقیدے کے اعتبار سے ان کی طرف سے تھوڑی سی جسٹیفیکیشن میں نے دے دی۔ پچھلی دفعہ میں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ اس وقت جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں سے میرے نزدیک سب سے قریب جو منہج انقلاب نبوی کے تحریک ہے وہ ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر پہ ہے۔ آج میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے۔ یہ میرا تجزیہ ہے، کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور یہی اجتہاد کی خوبصورتی ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن دلائل کے ساتھ، بغیر دلائل کے نہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی کو جان بوجھ کر کنٹراورشل بنایا گیا۔ اب میں کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم کا رکن بھی نہیں ہوں، اور نہ میں نے ان کے ہاتھ پر کوئی بیعت کی ہوئی ہے۔ میرا کام ہے حق بات کو پہنچانا، اور مجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ میں ان کا نام لوں؟ یہ قرآن پاک کی آیت جس کے تحت میں نے وہ یزید والا لیکچر بھی دیا تھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 159۔ اس کانٹیکسٹ میں حدیثیں بھی بخاری مسلم میں بہت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں ہدایت کی روشن نشانیوں میں سے وہ چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ کتابیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سنت۔ من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بیان کر دیا۔ فی الکتاب، اپنی کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ اللہ فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2812 نمبر حدیث میں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا،
اور وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے. تو ہمارے پیٹ میں اب درد نہیں ہونی چاہیے, ہمیں حق بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے قبول کر لینا چاہیے. الا الذین تابوا, ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی, وَأَصْلَحُوا, اور اپنی اصلاح بھی کی. صرف توبہ نہیں, توبہ استغفار نہیں, اپنی اصلاح. اصلاح کیا ہوگی کہ جو حرکتیں کی تھی ان سے رجوع کریں. وَبَيَّنُوا, اور ان باتوں کو بیان کر دیا جو چھپائی ہوئی تھی. دیکھیں وہ بیان کریں گے تو تب ان کی توبہ قبول ہوگی. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوگی. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ قبول کرے گا جو حق بات لوگوں تک پہنچا دیں گے. اگر غصہ آنا ہے تو پھر قرآن اور سنت پر غصہ آنا چاہیے, بات بیان کرنے والے پر غصہ نہیں آنا چاہیے. یہ تو 2 نمبر پالیسی ہے نا. تو ڈاکٹر سراج صاحب کی پرسنالٹی کو بھی اس طریقے سے کنٹراورشل بنایا گیا, اس لیے میں اسی کے تحت ان پر جو چند بڑے ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں ان کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. پہلا ان پر اعتراض لگا تھا وحدت الوجود کے حوالے سے, اس پر میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. نور من نور اللہ کا عقیدہ, وحدت الوجود اور علم الکلام, مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر رکھا ہوا ہے. واقعی ڈاکٹر سراج صاحب سے بیان کے دوران ایسی گفتگو ہو گئی تھی جس سے وحدت الوجود کا جو غلط پہلو ہے اس کی طرف شائبہ جاتا تھا, اور الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو کلیئر کیا ہے, اور میں نے وہ ساری بات جو ہے اس میں لیکچر میں بتا دی ہے. آج محل نہیں اس کا. دوسرا یہ جو اکثر کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. تو بھائیو یہ بھی بات جھوٹ ہے. 14 اپریل 2010 کو ان کی وفات ہوئی, میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا. ان کی وفات سے تقریباً 2 سال پہلے 13 جون 2008 کو میری 1 to 1, میرے ساتھ 1-2 اور بھی انجینئرز تھے, وہ بھی ساتھ تھے, تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو ان کے ساتھ جمعے والے دن ہوئی. اس میں نے کافی چیزیں ان سے ڈسکس کی. تو میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈاکٹر سراج صاحب کے ساتھ 13 جون 2008 کو 3 نمازیں پڑھی, جمعے کی نماز, عصر کی نماز اور مغرب کی نماز. وہ تینوں نمازوں میں انہوں نے ہاتھ بھی سنت کے مطابق باندھے, جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں, اور رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی. اور میں نے ان سے بھی ڈسکشن بھی کی کہ آپ رفع الیدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کر بھی لیتا ہوں, کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑتے کیوں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف اس وجہ سے سنت سے دور ہیں, باقی عقائد و نظریات سے, وہ لوگ قریب آ جائیں. باقی مجھے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ سنت کے مطابق نماز اسی طریق پر ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد تو تقلید والے مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب مقلد تھے یا نہیں تھے. جو کتاب و سنت کے منہج کو مانتا ہے اس کو مقلد نہیں کہا جا سکتا, اور نہ غیر مقلد. ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد, ہم متبع سنت ہیں. کتاب و سنت کو صحابہ, تابعین, تبع تابعین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں, کسی ایک بندے کے فہم کے مطابق نہیں. یہ تقلید میں اور اتباع سنت میں فرق سمجھ لیں. تمام ائمہ کرام کی ہم عزت کرتے ہیں, ان کی اجتماعی فکر کو لے کے چلتے ہیں. کسی ایک بندے کی فکر کو لے کر چلنا اور باقی سب کو اس کی بنیاد پر غلط کہنا, یہ تقلید ہے, یہ تو حرام ہے اسلام میں. البتہ صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ان کے منہج کو لینا اور جو رائے غالب ہو, اکثریت جس کے ساتھ ہو, اس کو ماننا, یہ ہے اتباع سنت کا جذبہ. اس پر میری پوری گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 11 کے نام سے تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف, کہ پہلے 300 سال میں تقلید کی کیا شرعی حیثیت تھی جو آج بگڑی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب پر اہل تشیع کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ناسبی تھے. معاذ اللہ. میں نے جتنی محبت علی ڈاکٹر اسرار صاحب میں دیکھی ہے بہت کم لوگوں میں, بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں چند ایک کتابیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک کتاب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے, مسیل عیسیٰ کے نام سے, کہ سیدنا علی کی مثال اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے, کہ یہودیوں نے ان کا مکمل طور پر انکار کر کے کافر ہو گئے, اور عیسائیوں نے مانا اور ماننے میں غلو کیا.
تو یہاں بھی ایک طرف رافضی ہیں کہ جنہوں نے ان کو ماننے میں غلو کر کے صحابہ کرام پر، سیدنا ابوبکر، عمر و عثمان اور سیدہ عائشہ پر لان تان شروع کر دی. یہ دوسری ایکسٹریم کو نکل گیا. اسی طریقے سے سیدنا معاویہ پر بھی لان تان کرنا کوئی جائز نہیں ہے. ان کی غلطیاں اپنے جگہ، لیکن اس کی بنیاد پر کسی بھی صحابی پر لان تان کرنا یا اس کو گالی دینا یہ حرام ہے. غلطی کا بیان حرام نہیں ہے، وہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں اللہ نے بتائی ہیں جو 2 نبیوں کے صحابی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے صحابی. 2 رشتے سے وہ صحابی تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے. لیکن اس کی بنیاد پر آج ان پر لان تان کرنا جائز نہیں ہے. تو مسیل عیسیٰ انہوں نے کتاب لکھی سیدنا علی کے بارے میں، اور الحمدللہ پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، اس کتاب میں بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بالکل واضح طور پر لکھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹانس تھا سیدنا علی کی خلافت کے خلاف وہ بالکل غلط تھا. اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ ایک قبائلی تعصب کا نتیجہ تھا. خلافت جو ہے وہ سیدنا علی کا ہی حق تھا اور وہی خلیفہ راشد ہیں. ایک قبائلی گروہ تھا جنہوں نے سیدنا معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے پر کھڑا کیا. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے. اس سے بڑی ان کی سیدنا علی سے محبت کیا ہو سکتی ہے؟ باقی رہا مسئلہ وہ سیدنا علی کے بارے میں جو انہوں نے حدیث بیان کی تھی، وہ حدیث جو بیان کی وہ شراب والا واقعہ، اس کا رد بھی کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہ جی انہوں نے یہ کر دیا، گستاخی کر دی، یہ کر دی. بھائیو، حق کا تقاضا یہ تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میدان عمل میں علمی طریقے پر اترتے اور سنن نبی داؤد کی اصول محدثین پر جو صحیح روایت ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کی وہ شراب والے واقعے میں سیدنا علی کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 3671 اس حدیث کو اصول محدثین پر ضعیف ثابت کرتے. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو یہ بات تو پتا تھی، چونکہ وہ رافضیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہا جی یہ جو حدیث ڈاکٹر اسرار نے بیان کی ہے اس کی جو سب سے مضبوط سند ہے وہ المستدرک للحاکم میں ہے اور وہ بھی ضعیف ہے، اس میں تو چند ناسبی راوی ہیں. حالانکہ روایت سنن نبی داؤد میں موجود ہے. اور یہی روایت امام احمد بریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے کنز الایمان کی جو شرح تھی خزائن العرفان، مفتی نعیم الدین مراد آبادی جو پیر کرم شاہ صاحب کے استاد ہیں، انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے. انہوں نے ہوشیاری یہ کیا کہ حضرت علی کا نام نہیں لکھا، اس لیے وہ بچ گئے. باقی انہوں نے لکھا ہے کہ واقعہ اس طرح ہے. اب ٹھیک ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. کوئی بندہ اصول محدثین پر اگر اس روایت کو ضعیف ثابت کر دیتا تو ٹھیک ہے، میدان عمل میں اترے تو روایت کو ضعیف ثابت کرے. لیکن اگر روایت صحیح ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حق سے اناد کیا جائے کہ جو اپنے مطلب کی حدیثیں ہیں وہ مان لی جائیں اور جو اپنے خلاف جاری ہیں ان کا انکار کر دیا جائے. اور ویسے بھی وہ روایت کوئی سچ ایسی بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے سیدنا علی کی حرمت پر کوئی اثر آتا ہو. وہ تو واضح موجود ہے کہ حرمت شراب سے پہلے کا وہ واقعہ. تو بہرحال میری اس میں رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو علمی طریقے سے کرے، 2 نمبری کے ساتھ نہ کرے. اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب پر یزیدیت کا الزام لگایا گیا، یہ بھی 100% غلط ہے. اور بلکہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اہل تشیع کے اوپر کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے جامع دشمن اور ذاتی دشمن بن چکے ہیں صرف اپنے مولویوں کی پٹی پڑھانے کی وجہ سے. اور عجیب و غریب یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ کتے کی شکل بنائی ہوئی ہے اور وہ بھونکتا ہوا دکھایا اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی شکل آگے لگائی ہوئی ہے. یہ علمی طریقہ ہے کسی کی غلطی نکالنے کا. اور خود پڑھتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پورا ایک لیکچر دیا ہے ARY ڈیجیٹل کے تھرو جو یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے، شہادت حسین، 1 گھنٹے کا. آف دا وے جا کے انہوں نے حضرت حسین کو سپورٹ کیا آف دا وے جا کے. ایک تو ہوتا ہے نا بالکل وے پر، آف دا وے جا کے. اور انہوں نے بالکل وہ مانگے دول یہ بات کی کہ سیدنا حسن کی صلح کے بعد خلافت راشدہ ختم، ملوکیت شروع ہے. اوپر والی اسلام کے جو منارہ تھا اس میں سے ایک حصہ غائب ہوا اور دوسرا حصہ اس وقت غائب ہوا جبکہ یزید بن معاویہ جو ہے وہ حکومت پر چڑھ گیا. یہاں تک ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا. پھر حضرت حسین کو سپورٹ کیا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ان کو سمجھ تھی، ادروائز کبھی بھی حضرت حسین کو سپورٹ نہ کرتے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کے حوالے سے جو ان کی کوششیں ہیں وہ تینوں لٹمس ٹیسٹ جو میرے نزدیک ہیں، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ان پر پورا اترتی ہے.
تو میرے جیسا بندہ جو کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے والا ہے، نہ تو ہم رافضیوں کی طرح صحابہ کرام پر لان تان کرتے ہیں، نہ ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں. غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا الگ چیز ہے، وہ میں نے بتا دیا. اس کی بنیاد پر لان تان کرنا یہ حرام ہے، اور ممبروں پر گالیاں نکالنا یہ حرام ہے. اور نہ ہم اس طرح ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہوئے غلط چیزیں، غلط عقائد ان کے ساتھ منسوب کر دیں کہ اب سیدنا علی کی محبت کا تقاضا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اب اگر کوئی اس حدیث کے تحت یا علی مدد کہنا شروع کر دیتا ہے تو علی کا دشمن ہے. سیدنا علی کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی کو مشکل کشا مان کر ان کی عبادت شروع کر دی جائے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت صرف اللہ کی اور دعا صرف اللہ سے. دعا کیا ہوتا ہے؟ غائب میں مدد کے لیے پکارنا. تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اس چیز کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں، فرشتوں کو اختیار ہے یا نہیں، اس کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے. فرشتوں کو اختیار ہے نا بارش برسانے کا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، تو کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. اللہ سے کہیں گے کیا اللہ بارش برسا، اللہ فرشتوں کو بھیجے، ہواؤں کو بھیجے، کسی بھی چیز کو بھیجے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے. اسی طریقے سے سیدنا علی کو جب دعا میں پکاریں گے تو یہ پھر چیز خالصتاً شرک فی دعا ہوگی، یہ سیدنا علی کے ساتھ دشمنی ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب وہ تینوں لیٹمس ٹیسٹ ان کی فکر الحمدللہ پاس کرتی ہے جو میرا اجتہاد ہے. نمبر 1 دعوت الی القرآن ان کی تھی الحمدللہ. نمبر 2 قتال پر جتنا زیادہ زور وہ دیتے تھے. ایک تو وہ قتال وہ ہے نا جو عام طور پہ مشہور ہو چکا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر ایک بالکل ڈیویشن والا راستہ اختیار کر لیا گیا. اور نمبر 3 فکر حسین ان کو بالکل کلیئر تھی رضی اللہ تعالی. اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، شاید آپ کو برا لگے کسی کو، لیکن اگر علی وجہ بصیرت سنیں گے تو یہ بات غلط نہیں. جو لوگ بھی آج کے دور میں لوگوں کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے متنفر کرواتے ہیں، میرے نزدیک وہ قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہ میرا اجتہاد ہے، کیونکہ میں نے ساری بڑی بڑی تفسیریں پڑھی ہیں، تفسیر تبری ہو، ابن کثیر ہو یا اور تفسیر، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ 108 گھنٹے میں بیان القرآن جو انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر 1998 میں ریکارڈ کروائی وہ میں نے سنی ہے ویڈیو لیکچرز. میں علی وجہ بصیرت کہتا ہوں اتنا بڑا کام شاید ہی امت میں کسی کے حصے میں آیا ہو. اور میرے نزدیک دور حاضر میں 3 پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے حوالے سے وہ خدمت کی ہے جو پچھلے 1000 سال میں دکھانا شاید ناممکن ہو. نمبر 1 ڈاکٹر اقبال، جنہوں نے فکر پیدا کی قرآن کی. قرآن میں ہو غوطۂ زن اے مرد مسلمان، اور کیا ہو میں ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں. ڈاکٹر شاہ صاحب کا پورا لیکچر بھی ہے قرآن اور اقبال، یوٹیوب پہ رکھا ہے، وہ اس رست کبھی سنیں آپ. دوسری پرسنالٹی جن کو ڈاکٹر اقبال ہی نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرنے کی، اگر کوئی پوری دنیا میں اس وقت کوئی بندہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے انٹلیکچوئل لیول پر. الازہر یونیورسٹی میں بھی انہوں نے خط لکھے، ادھر سے بھی ان کو کوئی بندہ اس لیول کا نظر نہیں آیا. اور وہ دوسری پرسنالٹی ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، اور پھر ان کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب. یہ 3 پرسنالٹی، یہ میرا اجتہاد ہے. کسی کو بھی حق ہے اس کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولویوں نے صرف اپنی روٹیوں کے چکر میں ایسے لوگ جو دین کو آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے تک پہنچا سکتے تھے، ان کے اور آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے، باتوں کو سمجھتے ہیں. اب مولویوں کو بیچاروں کو کیا پتا جیولوجی کیا ہے، ایسٹرونومی کیا ہے، ایمبریولوجی کیا ہے، اور قرآن میں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے. اور آج میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بار سوال ایسے ٹی وی پہ نوجوان کر رہے ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے مولوی سمجھ بھی نہیں سکتے، جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ایک اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے. بہرحال اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو فکر ہے اسی طریقے سے. دوسرے نمبر پہ اگر میں سمجھتا ہوں کوئی فکر تھوڑی سی ڈیویشن کے ساتھ، وہ جماعت اسلامی کی فکر ہے کہ جو کتاب و سنت کے اس منہج کے قریب ترین ہے، جس طریقے پر کام ہونا چاہیے. باقی کمزوریاں اپنی جگہ،
کمزوریوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، غلطیوں سے کوئی بندہ مبرہ نہیں ہے، لیکن اوور آل منہج کو دیکھنا کہ دعوت الی القرآن، قتال کی لوگوں کو ترغیب دلانا، اور اسی طریقے سے خلافت کو فکر حسین کے اعتبار سے سمجھنا کہ خلافت کیوں نظام اس کا ضروری ہے، یہ الحمدللہ چیزیں ان کو سمجھتی، ان دونوں پرسنالٹیز کو، ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودود۔ اور بھائیو، چونکہ یہ صورتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے، قرآن حکیم اس طرح کی کتاب نہیں ہے جس طرح عموماً کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان میں چیپٹرز ہوتے ہیں، اور اگر سیدنا یونس علیہ السلام کے اوپر ایک چیپٹر ہے تو یونس علیہ السلام کی پوری بایوگرافی اس کے اندر ہو، اس طرح کی صورت نہیں ہے قرآن حکیم کی صورتیں، اس کے چیپٹر اس طرح کے نہیں ہیں، بلکہ قرآن حکیم کی صورتیں اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے، ہر صورت ایک مکمل خطبہ ہے، اور وہ صورت دوسری صورت پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس لیے آپ قرآن حکیم کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو کانٹیکسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ صورت خود اپنے اندر پورا مضمون رکھتی ہوگی، ڈیوائن اوریجن جو ہے اللہ تعالیٰ کی خطبات ہے۔ اب جو خطبہ ہوتا ہے اس کا سٹائل بڑا ایگریشن والا ہوتا ہے، اس کی تمہید بنتی ہے، پھر ایک مضمون اپنے ایپیکس کو پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر اینڈ پہ جب کنکلوژن کی جاتی ہے بڑے سٹرونگ انداز میں ایگریشن کے ساتھ، پیشن کے ساتھ خطبے کا کنکلوژن ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ الزمر جو ہے اس کا جو کنکلوژن ہے یہ بھی بڑے پیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ خطبے کا اینڈ ہے۔ تو یہ جو آخری آیات ہیں، لہذا ان آیات کے اندر ڈسکشن کے دوران پورا پیشن خطیب کا بھی نظر آنا چاہیے جب کوئی بیان کر رہا ہو۔ بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں جی بڑا اگریسو سٹائل ہوتا ہے، بھائی قرآن کا سٹائل ہی اگریسو ہے، خطبے کا سٹائل ہے، اور یہ جو آواز کا بلند ہو جانا اور بڑے پیشن کے ساتھ گفتگو کرنا یہ سنت ہے۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیونکہ ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطبہ دیا کرتے، تقریر کیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جایا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں اضافہ ہو جاتا، جلال میں اضافہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گفتگو فرما رہے ہوتے گویا کہ آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ جو صبح کے وقت آیا کہ شام کے وقت آیا، جیسے کوئی فوجی جرنیل اپنی فوج کو تیار کرتا ہے نا مقابلے کے لیے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیشن کے ساتھ، ایگریشن کے ساتھ، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا، یعنی آواز میں وہ شدت نظر آتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے سٹارٹ میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے، اپنی دو مبارک انگلیوں کو جوڑ کے، یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی، ان کو جوڑ کر ارشاد فرمایا کرتے کہ بے شک میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت یہ بذات خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہزاروں لاکھوں سال کی جو انسانی تاریخ ہے اس میں ہزاروں پیغمبر آئے، اور آخری پیغمبر ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ آپ کے بعد اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، نبوت کی مہر بھی ہے، سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں، اور سیل ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتی ہے قانونی طور پہ، اور جج بھی قلم توڑ دیتا ہے۔ سیل آف دا پروفٹ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں، خاتم بھی ہیں، خاتم بھی۔ تو چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا، آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ خود قیامت کی خبر ہے، آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، اب قیامت ہی آئے گی، اور حق اور باطل
کا الٹیمیٹ فیصلہ آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن ہونے والا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں, شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی آپ جوڑا کرتے. صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها, اور بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کر دیے جائیں. وکل بدعۃ ضلالہ, اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں, اور سنن نسائی اور ابو داؤد کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وکل ضلالۃ فی النار, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. اور وکل محدثۃ بدعہ, اور تمام نئے کام جو ہیں وہ بدعت ہیں. یہ الفاظ جو ہیں وہ سنن نسائی کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہیں جو ہم خطبے کے شروع میں پڑھتے ہیں. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کٹ آپ کے ریفرنس سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اگریسو انداز میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہ جو میٹھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں اور لوگ بھی بڑے مزے لے کے جھوٹی کہانیاں لوگوں کی سن رہے ہوتے ہیں, میرے بھائی اس سے کسی کی زندگی میں فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اگریسو سٹائل نہ ہو. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ المتوفا 2010 عیسوی, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہی تو کوالٹی عطا فرمائی تھی. دنیا میں کتنے مفسرین ہیں قرآن کے, کتنے خطباء ہیں جو قرآن کے اوپر درس دے رہے ہیں, لیکن ہم سن کے اٹھتے ہیں تو اس کان سے سن کے نا اس سے نہیں نکالتے, اسی سے نکال کے اٹھ جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب جب گفتگو کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں اترتی تھی. ان کا وہ سٹائل تھا پیشن والا, اور وہ ان کا سیلف میڈ نہیں تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹائل ہے. اسی لیے میں نے یہ شروع میں کیڑا نکال دیا. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اگریشن والے سٹائل کے اوپر, کہتے ہیں جی بات میٹھی ہونی چاہیے, اگریسو سٹائل نہیں ہونا چاہیے, تو بھائی قرآن کا سٹائل ہی اگریسو ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز تھے. آپ بھی اگریسو گفتگو فرمایا کرتے تھے. اس سے بڑھ کے الفاظ اور کیا ہو. صحیح مسلم کتاب الجمعہ چیپٹر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جایا کرتی, آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو کسی ایسے لشکر کے خلاف کہ جو صبح آئی کہ شام کے وقت آئی. اور پھر فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جیسا کہ یہ دو انگلیاں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل ہے. یہ غصے کے سٹائل کو برا نہ مانے اور اس کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے. اس کے بغیر تو انسان کے اندر وہ جو پیشن ہے وہ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان پورے پیشن کے ساتھ خطیب جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں داخل نہ کر دے. اور آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے کافی زیادہ ایک مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے. بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک ایشو کھڑا ہوا. کوئی شخص جو ہے اس نے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر انوالو تھا. اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سے متاثر ہوا ہوں. تو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سے متاثر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کبھی لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیررزم کو عام کرنا شروع کر دیں. وہ تو ہمیشہ پیس کی بات کرتے ہیں. ان کا جو چینل ہے اس کا نام بھی پیس چینل ہے. انہوں نے کبھی بھی کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ نہیں کیا اپنے کسی بھی لیکچر کے اندر. باقی جہاد کے اوپر بات کرنا, قتال کے اوپر بات کرنا, یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے. ہاں آج وہ جس طریقے سے اس ماڈرن دور کے اندر ایک بری شکل اختیار کر گئی ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کا گلا کاٹنا شروع کر دیا ہے, یا مسلمانوں نے ان معصوم غیر مسلموں کے گلے کاٹنے شروع کر دیے جن کا ڈائریکٹلی یا ایون انڈائریکٹلی بھی کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کے قتل عام کے ساتھ. اور اس قسم کی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہے وہ پبلک میں عام ہو چکی ہیں, اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے. کبھی وہ صوفیزم کی جو فرسودہ قسم کی جو رسومات ہیں, قبر پرستی والی اور ڈھول ڈھمکے والی اور اس قسم کی چیزیں دکھا کے وہ بتاتے ہیں اسلام یہ ہے. اور کبھی جو ہے اس قسم کی جو دہشت گرد ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں جس سے سب سے زیادہ خود مسلمان متاثر ہو رہے ہیں, سب سے زیادہ مسلمان مر رہے ہیں,
ان ایکٹیویٹیز کو دکھا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جناب قرآن کی تعلیمات اور ریلیجن کی تعلیمات. تو اسی کی انہوں نے پلی لیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر پابندی لگائی بنگلہ دیش کے اندر, اور اب انڈیا کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ ان کے خلاف اس اعتبار سے کامنٹس کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. حالانکہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہے, اور مجھے بڑی خوشی تھی کہ انڈین حکومت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے آزادی دی ہوئی ہے. اور اکثر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اپنے لیکچرز میں کہا کرتے تھے کہ آئی لو انڈیا, میں انڈیا سے محبت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کے اعتبار سے یہاں ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. اور واقعی ایسی آزادی دی ہوئی ہے کہ جتنے بڑے بڑے مجموعوں کو وہ ارینج کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے سٹیز کے اندر, پاکستان میں اتنا بڑا مجمع بہت فول پروف سیکورٹی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, جو پاکستان کے اندر سیکورٹی کی صورتحال بن چکی ہے. اب کافی حد تک کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے پچھلے ایک سال کے اندر, کیونکہ پاکستان نے اب اپنا قبلہ بھی صحیح کر دیا اور پاکستان کو یہ پتا چل گیا کہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر پابندی کی باتیں پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں, اور ان کی وہ ویڈیوز آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھا کے انہوں نے اپنے لیکچرز میں کہا کہ ایک جس طریقے سے ایک جو پولیس والا ہے وہ ایک ٹیررسٹ ہے اس شخص کے لیے جو کہ چور ہے, اس کے دل میں تو دہشت پیدا ہوتی ہے نا ایک پولیس والے کو دیکھ کے. تو ان معنوں میں ایک مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی قانون کے خلاف بات کرنے والا شخص یا قانون کے خلاف ایکٹیویٹی کرنے والا شخص یا انسانیت کے خلاف ایکٹیویٹی کرنے والا شخص کسی مسلمان کو دیکھے تو وہ دہشت زدہ ہو جائے. تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کو فنڈامنٹلسٹ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ وہ اسٹرکٹ ہو جائے کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ. اب یہ جو کہ آج کل الفاظ جو ہیں یہ نیگیٹو سائیکالوجی کے اعتبار سے یوز ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, یعنی یہ کوئی پازیٹو ورڈ استعمال نہیں ہوتا ٹیررزم کا, لیکن چونکہ اب کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا کہ اس شخص نے اس بات کو کس طریقے سے استعمال کیا. تو جب کانٹیکسٹ میں بات دیکھی جاتی ہے پھر اس کے الفاظ کے چناؤ کے اوپر بحث نہیں کی جاتی. میرا تو شروع سے مولویوں کے ساتھ بھی یہی جھگڑا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات میں لوگوں کے الفاظ پکڑتے ہیں کانٹیکسٹ کے بغیر اور کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کے اندر یہ بہت بیماری ان کے علماء کے اندر موجود ہے. یعنی کسی نے اگر کہہ دیا نا کہ جی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی, جو سورہ نساء میں آتا ہے اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں. تو انہوں نے کتابوں کی کتابیں کالی کی ہوئی ہیں, کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تیرے نبی میں تیرے رب ہونے کی قسم کھاتا ہوں, اللہ تو کھانے سے پاک ہے. دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بتا دیا, لہذا یہ کفر ہو گیا. لو سامو او بھائی وہ آپ اس طرح لفظ استعمال ہو رہی ہے, وہ کھانے سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کھا رہا ہے فزیکلی جس طرح ہم کھا رہے ہیں, یعنی یہ محاورتاً ورڈ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ بہتر الفاظ یہ ہے کہ اللہ نے قسم یاد فرمائی, اللہ نے اپنے محبوب کی قسم یاد فرمائی, یہ ٹھیک ہے بہتر ہے. لیکن اگر کوئی کھانے کا لفظ استعمال بھی کر لیتا ہے تو یہ ان معنوں میں تو نہیں ہے. تو کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے. اب اسی طریقے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کی انہوں نے باتیں پکڑی اور بیچ بیچ میں سے جملے اٹھا کے تو ان کے اوپر پابندی لگانا شروع کر دی. اور اصل وچ تے اندروں پیڑ انہوں نے کوئی اور سی, یعنی اسلام کی دعوت پھیل رہی کیوں ہے یہ اصل میں ان کے پیٹ میں درد تھا. اس کے لیے انہوں نے یہ لیم ایکسکیوز ڈیوائز کرنے شروع کر دیے. کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ اٹھاتے ہیں, اور اب افسوس کی بات یہ ہے کہ سوائے اہل حدیث مکتب فکر کے اور کسی مکتب فکر کے علماء ڈاکٹر ذاکر نائک کے دفاع کے لیے بھی اب سامنے نہیں آ رہے. نہ بریلوی آ رہے ہیں, نہ دیوبندی, نہ اہل تشیع. اور ظاہر ہے اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اپنی بھی کچھ غلطیاں ہیں. یزید کے حوالے سے انہوں نے جو غلط سٹانس امام ابن تیمیہ کی وہ اندھی تقلید کی وجہ سے اڈاپٹ کر لیا, میں نے بھی ان پر گرفت کی ہے اور علمی طریقے سے ان کا محاسبہ کیا ہے. وہ ان کی کمزوری اپنی جگہ, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں غیر مسلم کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. یہ بہت بڑے ظلم والی بات ہے. اور میں خصوصاً انڈیا کے جو بریلوی, دیوبندی اور اہل تشیع مکتب فکر کے علماء ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو پازیٹو چیزیں ہیں جو انہوں نے غیر مسلموں تک حق بات پہنچائی ہے اس حوالے سے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے باقی جو علمی اختلاف ہے وہ ہمیں بھی ہے, کئی چیزوں میں ان کے ساتھ اختلاف ہے,
آپ علمی طریقے سے اختلاف اپنا سامنے رکھیں، لیکن اس کی بنیاد پہ اب آپ کافروں کے ساتھ مل کے تو اپنا غصہ تو ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ تو میں نے بریلوی، دیوبندی اور اہل تشیع کو ریکویسٹ کی، اب میں اہل حدیث علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے دفاع میں اپنے کلپس بنا بنا کے جو چڑھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، ان کی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی گئی ہے، وہ یہ نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو اب اہل حدیث علماء خود بھی اس حوالے سے شرم کریں کہ یہ جو باقی علماء کی بھی اس طرح کی چیزیں اٹھا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، تو اس وقت جب ہم ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے وحدت الوجود کی ایکسپلینیشن خود کی ہے اپنے لیکچرز کے اندر کہ بھائی میں پینتھیزم کے عقیدے کو، ہماؤس کے عقیدے کو کہ انسان کے اندر اللہ حلول کر جاتا ہے، اس کو کفر و شرک مانتا ہوں، لیکن وحدت الوجود جو صوفیاء کا عقیدہ ہے، میرا اس کے ساتھ ذاتی شغف ہے، وہ شغف بیان کرتے ہوئے اس کا جو کفریہ پہلو ہے اس کو کفریہ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اہل حدیث علماء کو شرم نہیں آتی، وہ بیچ میں سے چیزیں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو ڈاکٹر اسرار جو ہے مشرک ہو گیا، یعنی جس نے لاکھوں لوگوں تک توحید کی بات پہنچائی، یعنی ان کی زندہ کرامتوں میں سے ایک میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلاف بھی ہے اور میرے باقاعدہ اختلافات ان کے ساتھ ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے، ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ جنگ صفین اینڈ مولا علی علیہ السلام، یہ میری باقاعدہ چڑھی ہوئی ویڈیو۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہ جو اہل تشیع کا مذہب جو ہے یہ عبداللہ بن سبا کی پیداوار ہے، میرا اس پہ بھی ان کے اوپر ریپلائی آیا کہ نہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی بعض پالیسی سے صحابہ کرام کو اختلاف ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ ساری سازش شروع ہوئی۔ یہ کوئی عبداللہ بن سبا نہیں تھا جس نے کچھ 40,000 صحابہ کی نعوذ باللہ مت مار دی تھی، تو بالکل جھوٹ ہے۔ تو یہ بھی ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار کے نام سے چڑھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کاتب وحی اور ان کے فضائل میں جو کچھ جھوٹی روایات بھی ڈاکٹر اسرار نے بیان کر دی تھی، اس حوالے سے بھی میرا ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار چڑھا ہوا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں اختلاف رائے ہم کرتے ہیں، ہم رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں اور اختلاف رائے بھی کرتے ہیں۔ دوسری طرف اہل تشیع ہیں، انہوں نے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں کس طریقے سے گندی ویڈیو چڑھانی شروع کر دی، اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے برے القابات کے ساتھ جو ہے وہ، اور معاذ اللہ ان کی شکل لگا کے پیچھے کتے کی آواز جو ہے وہ پروڈیوس کر کے تو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو چڑھائی۔ تو یہ مولویوں کے رویے بڑے خطرناک رویے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب میں ان مولویوں کے خلاف بولتا ہوں نا، پھر میرا پارا جو ہے نا دماغ کا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے یہ علماء سو ہے، اور اکثر یہ تو علماء سو ہے۔ یعنی عربی میں بھی تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے، قرآن حکیم میں اکثر مذکر سیغے آئے ہیں، اس میں عورتیں بھی امپلائڈ ہیں۔ تو تغلیب کے قاعدے کے تحت جب ہم علماء بات کرتے ہیں تو علماء سو اس سے مراد ہوتے ہیں، علماء حقہ مراد نہیں ہوتے ہیں، علماء سو مراد ہوتے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ بھی میں نے جو عیدی صاحب کے بارے میں مفتی زر ولی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی، اس میں نے بڑی اگریسولی جو ہے وہ اسی ٹاپک کو ایڈریس کیا تھا، جو آج میرے خیال ایک ہفتے کے اندر ملینز آف پیپل تک وہ ویڈیو پہنچ چکی ہے، لاکھوں تک نہیں، ملینز تک، اور اس کا مطلب فیڈ بیک بھی ہے، 95% لوگوں نے پسند کیا، اور تقریباً باقی کے جو 5% ہے اس میں سے 4.99% لوگوں نے کہا کہ باتیں سچی تھی، انداز تھوڑا سخت تھا۔ تو میرے بھائی اس کے اینڈ پہ میں نے معافی بھی مانگ لی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اس اعتبار سے یعنی اگر بات کی جائے تو بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی۔ اب دیکھیں کہاں سے بات شروع کی تھی، کہاں چلی گئی۔ تو رٹی رٹائی تقریریں تو نہیں ہوتی ہماری، الحمدللہ بات ہوتی ہے، حق کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور دل کی آواز ہوتی ہے، اسی لیے دل میں اترتی ہے جا کے۔ تو علماء سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو غلطیاں ہیں ان کی طرف نظر کریں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اس کو نیگیٹو لیں۔ آپ دین کے ریپرزینٹیٹو ہیں، آپ کی حرکتیں اس قسم کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر جب مفتی زر ولی صاحب سے اس آڈیو میں پوچھا گیا کہ آپ عیدی صاحب کو اور فضل الرحمان صاحب میں سے کون سا بہتر ہے، وہ کہتے ہیں جی تم کن دو لوگوں کو کمپیئر کر رہے ہو؟ فضل الرحمان صاحب تو جو ہے یہ دین کے امام ہیں، روشنی کا مینار ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 ہے، اور پائی پورے پاکستان کو پتا ہے وہ کین ہے۔ دیکھیں خدا کے لیے، یعنی اب ان کو بھی پتا ہوگا کہ ان کے اندر بھی کمزوریاں موجود ہیں۔ میں زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا مولانا فضل الرحمان کو، میں اس اعتبار سے فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کے لیے ایسٹ سمجھتا ہوں، کم از کم وہ قبائلی لوگ جو ہمارے آئین سے دور تھے اور پاکستان کی مین سٹریم سے ہٹے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے کم از کم پولیٹیکلی انگیج تو ہوئے ہیں نا وہ، اس اعتبار سے تو میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ باقی جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔
لیکن اب آپ دیکھیں کہ اپنے علماء کی باری آتی ہے تو صرف پازیٹو چیزیں بیان کرتے ہیں, نیگیٹو چیزیں ان کے سامنے نہیں رہتی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. اور یہ بھی صرف ان کو, اگر آپ دوسرے مکتب فکر کی بات پوچھیں گے نا تو پوڑ کے رکھ دیں گے. اچھا ان علماء کو آپ دیکھیں گے نا, بریلویوں سے اگر دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں پوچھیں گے, اتنے نیگیٹو ورڈز استعمال کریں گے, اس وقت ان کو خیال آئے گا کہ اتنے بڑے بڑے علماء کی توہین ہو رہی ہے. نہیں ہوگا. دیوبندیوں سے پوچھیں گے, باقیوں کے بارے میں کریں گے, شیعہ سب کے بارے میں کریں گے, اہل حدیث سب کے بارے میں کریں گے, یہ سب اہل حدیث کے بارے میں کریں گے. اس وقت نہیں ان کو خیال آتا علماء کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. نہیں, خود سب کچھ ایک دو جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے میں نے یہ کچھ باتیں ضروری سمجھی.